آج میں ڈاکٹر اسرار اللہ قریشی آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اور میر امن دہلوی کے خصوصی مطالعے کو لے کر آج اسپیشل اسٹڈیز ہوگی میر امن دہلوی پر۔ تو میر امن دہلوی کے سلسلے میں بہت ساری گفتگو ہو چکی ہیں، بہت ساری باتیں ہو چکی ہیں، تاہم بہت کچھ کہنا ابھی باقی ہے۔ تو ہم چلتے ہیں میر امن دہلوی کی جو خصوصی خدمات ہیں، ادبی خدمات ہیں، ان کے حوالے سے آج آپ سے بات کریں گے۔ اور 18ویں صدی کے آخر میں ہندوستان میں تبدیلیاں آنے کی وجہ سے زندگی نئے رنگ اختیار کر رہی تھی۔ مغلیہ سلطنت کمزور پڑ گئی تھی اور ایسٹ انڈیا کمپنی کاروبار کے بہانے ملک کے حاکموں کو اپنے چنگل میں پھنسانے میں کامیاب ہو چکی تھی۔ انگریزوں نے کاروباری کمپنی قائم کرنے کے بعد زندگی کے دوسرے شعبے میں بھی دخل اندازی شروع کیا اور سیاسی مقاصد کی تکمیل کے لیے تعلیمی شعبے پر قابض ہونے کی کوشش کی۔ اسی کے ساتھ ہندوستانی علوم میں دلچسپی بھی لینے لگی تھے، جس کے نتیجے میں ادبی نثر کی ترقی کا ماحول تیار ہو گیا تھا۔ یہی وقت تھا جب یورپ کے کچھ عالموں اور ادیبوں کو اردو نے اپنی جانب متوجہ کیا۔ اردو نثر کی تاریخ میں فورٹ ولیم کالج کا قیام سنگ میل کی حیثیت رکھتا ہے، یعنی یہ جو فورٹ ولیم کالج کا قیام سن 1800 میں ہوا، وہ جو ہے سنگ میل کی حیثیت سے قائم رکھتا ہے اور میل کا پتھر ثابت ہوا اردو ادب میں، خاص طور سے 1798 میں لارڈ ویلیزلی گورنر جنرل مقرر ہو کر ہندوستان آئے۔ انہوں نے کمپنی کے کام پر غور و خوض کرنے کے بعد اس کے ملازمین کو ہندوستانی زبان میں اعلیٰ تعلیم دلانے کا فیصلہ کیا اور اس کے لیے 10 جولائی 1800 کو فورٹ ولیم کالج قائم کیا۔ اردو ادب میں میر امن کی شخصیت مثالی بھی ہے اور منفرد بھی۔ انہوں نے اردو نثر کے ساتھ داستان گوئی کے فن کو بھی ایک نئے انداز میں پیش کیا۔ اپنی مختصر ادبی زندگی میں میر امن کو بہت زیادہ شہرت حاصل ہوئی۔ اب ہم فورٹ ولیم کالج اور میر امن دہلوی کا تفصیلی مطالعہ کریں گے۔ فورٹ ولیم کالج اور میر امن دہلوی۔ میر امن دہلوی عہد، حیات اور فن، اس عنوان پر اگر گفتگو کی جائے تو یوں ہم چلتے ہیں کہ میر امن دہلوی، جن کو ہم میر امان کے نام سے بھی جانتے ہیں، دہلی کے رہنے والے تھے۔ شاعری کا بھی شوق تھا اور لطف تخلص کرتے تھے۔ ان کی زندگی کے بارے میں زیادہ معلومات حاصل نہیں، سوائے باغ و بہار کے دیباچے میں انہوں نے اپنی زندگی کے جو احوال بیان کیے ہیں، یعنی جو حالات بیان کیے ہیں، اسی سے یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ وہ 18ویں صدی میں محمد شاہ کے عہد میں پیدا ہوئے تھے۔ بعض محققین کے مطابق ان کی پیدائش 1750 کے آس پاس ہوئی۔ خود میر امن کے مطابق ان کی 10 5 پشتوں کا قیام دہلی میں رہا۔ ان کے آبا و اجداد ہمایوں کے عہد سے ہی بادشاہوں کے دربار سے وابستہ رہے۔ انہوں نے لکھا ہے کہ سورج مل جاٹ نے جاگیریں ضبط کر لیں اور احمد شاہ درانی کے حملوں میں گھر بار تباہ ہو گئے، اس لیے دہلی سے ہجرت کے لیے مجبور ہو گئے اور اہل خانہ کے ساتھ 1761 میں عظیم آباد پٹنہ چلے گئے۔ کچھ عرصے تک پٹنے میں قیام کے بعد تلاش روزگار کے سلسلے میں تنہا کلکتہ گئے۔ وہاں نواب دلاور جنگ کے چھوٹے بھائی میر محمد کاظم خاں کے معلم مقرر ہوئے، یعنی ان کو تعلیم دینے لگے۔ وہاں 2 سال ملازمت کرنے کے بعد میر بہادر علی کے توسط سے جان گلکرسٹ تک پہنچے اور فورٹ ولیم کالج میں ملازم ہو گئے اور شعبہ ہندوستانی سے منسلک ہو گئے۔ 14 مئی 1801 کو 40 روپے ماہوار پر بحیثیت منشی تقرری ہوئی۔ 5 برس تک فورٹ ولیم کالج سے منسلک رہنے کے بعد ایک انگریز طالب علم کو پڑھانے سے انکار کرنے پر 4 مہینے کی پیشگی تنخواہ دے کر ملازمت سے برطرف کر دیے گئے۔ پیشگی تنخواہ یعنی ایڈوانس سیلری۔ کالج سے سبکدوشی کے بعد، یعنی ریٹائرمنٹ کے بعد، کالج سے سبکدوشی کے بعد ان کی زندگی کے متعلق کچھ خاص معلومات فراہم نہیں ہیں، لیکن یہ قیاس کیا جاتا ہے، یعنی یہ اندازہ لگایا جاتا ہے کہ اس کے بعد زیادہ عرصے تک زندہ نہیں رہے ہوں گے، کیونکہ ضعیفی اور جسمانی کمزوری بھی ان کی ملازمت سے سبکدوشی کی وجہ تھی۔ یعنی ملازمت کے بعد ان پر ضعف طاری ہو گیا تھا، یعنی وہ بوڑھے ہو گئے تھے اور فزیکلی بھی وہ بہت کمزور، ویک ہو گئے تھے، کمزور ہو گئے تھے۔ ان کی جائے وفات کا بھی کچھ پتہ نہیں چلتا۔ میر امن نے فورٹ ولیم کالج کی ملازمت کے پہلے یا بعد میں تصنیف و تالیف کا کوئی کام نہیں کیا۔ انہوں نے فورٹ ولیم کالج کی 5 سالہ ملازمت کے دوران 2 تصانیف تحریر کی، باغ و بہار اور گنج خوبی، جس کے لیے انہیں تنخواہ بھی ملتی تھی۔ دراصل میر امن کا نام باغ و بہار اور فورٹ ولیم کالج کے حوالے سے ہی یاد کیا جاتا ہے۔ باغ و بہار قصہ چار درویش اور گنج خوبی اخلاق محسنی کا اردو ترجمہ ہے۔
اردو کی شاہکار داستان باغ و بہار ایک ایسی تخلیق ہے جسے میر امن نے ایک فارسی قصے کو نئے رنگ و آہنگ میں پیش کیا، یعنی اس میں رنگامیزی کر دی انہوں نے۔ ترجمے میں انہوں نے جن دو باتوں کا خیال رکھا وہ تھیں گلکرسٹ کی ہدایت کی ٹھیٹھ ہندوستانی گفتگو میں اسے پیش کیا جائے، یعنی ہندوستانی جو عام بول چال ہے اس میں پیش کیا جائے، جو ہندو مسلمان عورت مرد لڑکے بالے خاص و عام آپس میں بولتے چالتے ہیں، اور ان محاوروں کا استعمال ہو جو عام لوگ بول چال میں استعمال کرتے ہیں۔ میرمن نے قصہ نو طرز مرصع سے لیا، مگر اس میں اپنی تخلیقیت کے رنگ و آہنگ کی آمیزش سے ایسا روپ دیا کہ اس پر ان کی تبازات قصہ ہونے کا گمان ہونے لگا، یعنی ان میں اس کے اندر انہوں نے کریٹیوٹی پیدا کر دی ہے نا، اس میں انہوں نے اپنا ہنر لگایا اس میں انہوں نے، اور باغ و بہار سے پہلے کی تصانیف کو عوام و خواص میں یکساں مقبولیت حاصل نہیں تھی، یہ نثر لوگوں کی گفتگو اور روزمرہ سے قریب تھی۔ میرمن کی نثر آسان، سلیس، رواں اور فطری تھی، فطری مینس نیچرل، اس لیے لوگوں نے اسے اپنے اظہار کا ذریعہ بنایا تھا۔ یہاں تک کہ بعد کے دور میں غالب نے بھی ان کی نثر کو بنیاد بنا کر اپنے خطوط کے ذریعے جدید اردو نثر کی بنیاد ڈالی۔ اردو نثر میں پہلی بار میرمن نے مکالموں کو گفتگو کی شکل میں پیش کیا، جس کی انہیں خوب داد ملی، یعنی خوب تحسین ہوئی ان کی۔ میرمن کو تمام طبقات کے افراد کی زبان پر مہارت حاصل تھی، اس لیے انہوں نے اپنے تمام کرداروں کے لیے ان کی مخصوص زبان کا استعمال بھی کیا ہے۔ ان کے فن میں قصہ گوئی کے تمام ہنر موجود ہیں۔ داستان میں ما فوق الفطری عناصر کے ذکر کے باوجود، ما فوق الفطری کا مطلب ہوتا ہے سپر نیچرل ایلیمنٹس کے باوجود قصہ بہت فطری انداز میں آگے بڑھتا ہے، یعنی بالکل نیچرل وے میں بڑھ رہا آگے۔ میرمن کا کمال یہ ہے کہ کرداروں اور قصوں پر ان کی یکساں پکڑ ہے، یعنی جو کیریکٹرز ہیں اور جو قصہ ہے اس پر ان کی گرفت ہے کہ کس طرح سے اس کو آگے بڑھانا ہے۔ میرمن زبان اور تہذیب اور ثقافت کو ایک مانتے ہیں۔ باغ و بہار کی زبان کو زندہ نثر کہا گیا ہے۔ اس سلسلے میں سید عبداللہ کا یہ بیان پیش ہے: باغ و بہار کی نثر کو زندہ کہنے کا سب سے بڑا سبب یہ ہے کہ اس کے آئینے میں ہمیں مصنف کی ذات اور اس زمانے کا عکس اتنا صاف دکھائی دیتا ہے، اور اس دور کی زندگی اس طرح واضح طور پر دکھائی دیتی ہے، اور اس دور کی زندگی اس طرح واضح طور پر نقش پذیر ہو گئی ہے کہ داستان ہونے کے باوجود اس میں دلی کے در و دیوار اور اس کے اشخاص و افراد کی چلتی پھرتی اور بولتی چالتی تصویریں نظر آنے لگتی ہیں۔ باغ و بہار کو اس لیے بھی زندہ نثر کی کتاب کہا گیا ہے کہ اس میں باتیں کرنے یا کہنے کا انداز بالکل فطری اور قدرتی ہے۔ اس کی زبان اس زمانے کی عام لوگوں کی زبان ہے، اس لحاظ سے اجتماعی زندگی کی سچی ترجمان ہے۔ تو یہ جو ہے قول تھا عبداللہ کا۔ میرمن نے فارسی اور عربی روایات سے گریز اور ہندوی لہجے کو اپنایا۔ گریز کا مطلب ہوتا ہے اس سے بچا، اجتناب کیا، پرہیز کیا انہوں نے۔ یہ فارسی اور عربی جو روایات تھیں وہ زیادہ استعمال نہیں کی ہیں، اور خاص طور سے چونکہ ہندوستان کے لیے لکھ رہے تھے، ہندوستانی لوگوں کے لیے لکھ رہے تھے، تو اس لیے انہوں نے جو ہے ہندوی لہجہ جو تھا اس کو انہوں نے اپنایا، اور اس طریقہ کار میں انہوں نے قواعد کا بھی زیادہ خیال نہیں رکھا، یعنی زیادہ اس میں جو ہے وہ مرصع کاری نہیں کی۔ انہوں نے سنسکرت اور بھاشا کے الفاظ کا بہت خوبصورت استعمال کیا ہے۔ میرمن کے اسلوب اور معاشرت کی مرقع نگاری میں ان کے فن کا کمال دکھتا ہے، یعنی ان کا جو اسلوب تھا، ان کا جو اسٹائل تھا، اور معاشرت کی مرقع نگاری، معاشرت کا مطلب معاشرے کی تصویریں میں ان کے فن کا کمال دکھتا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ میرمن نے ایک نیا نثری اسلوب عطا کیا، اور تقریر کی زبان کو تحریر کی زبان بنا دیا، یعنی ہم جس طرح سے بولتے ہیں وہ تحریر کی شکل میں ہمارے سامنے آ گئی۔ ان کے پاس عوام و خواص کی بول چال کا جو خزانہ موجود تھا اسے اپنی تحریر کا حصہ بنا دیا۔ ان کا مطالعہ بہت اور مشاہدہ دونوں وسیع تھا، شاید اسی کا نتیجہ ہے کہ ہر کردار کے لحاظ سے زبان کا استعمال کیا گیا، یعنی جیسا کریکٹر ہے ویسی اس کی زبان ہے، یہ ہوتی ہے فنکاری۔ ان کے بیان سادہ اور بے تکلف ہوتے ہیں، یہی ان کے فن کی خوبی بن گئی۔ فورٹ ولیم کالج اور میرمن دہلوی کے سلسلے میں کچھ بتا دیں آپ کو کہ جیسا کہ یہ بات بتائی جا چکی ہے کہ فورٹ ولیم کالج کا قیام یوں ہی نہیں ہوا تھا، بلکہ اس ادارے کا قیام ایک بڑے مقصد کے حصول کے لیے عمل میں آیا تھا۔ انگریز حکمرانوں نے اپنے مقاصد کو بروئے کار لانے کے لیے سیاسی مصلحتوں کو
کے پیش نظر اس ادارے کو قائم کیا۔ یعنی ان کا جو حکمرانوں کے اپنے مقاصد تھے، کچھ اپنے جو ہے وہ پرپس تھے، اس کو سامنے لانے کے لیے، اس پر عمل آوری کے لیے، ہے نا، کچھ سیاسی مصلحتوں کے پیش نظر اس ادارے کو قائم کیا تاکہ بڑے مقصد کے حصول کو ممکن بنایا جا سکے۔ یعنی مقصد کچھ اور تھا سامنے، لیکن اس کو ذریعہ بنایا جا رہا تھا، کیونکہ لارڈ ویلزلی جب گورنر بنا کر ہندوستان بھیجے گئے، تب انہوں نے یہاں کی زمینی حقائق کا باریک بینی سے جائزہ لیا۔ یعنی جو گراس روٹ لیول پر جو پوزیشن تھی یہاں کے لوگوں کی، اس کا انہوں نے جائزہ لیا اور لوگوں سے ملے۔ اس کے بعد وہ اس نتیجے پر پہنچے کہ جو نئے ملازمین کمپنی کے مختلف شعبوں میں انگلستان سے آئے ہیں، ان کی تربیت کا بہتر نظام ہونا چاہیے، کیونکہ دور دراز ملک سے آ کر ہندوستان میں کام کرنے والے فرنگی ملازمین کو دشواریوں کا سامنا کرنا ہوگا۔ اس سے قبل ان کی تربیت کی جائے۔ بغیر تربیت کے وہ بہتر کام انجام نہیں دے سکتے، اس لیے باقاعدہ ان کی تربیت کا انتظام کیا گیا۔ اس تربیتی سلسلے میں لارڈ ویلزلی کے نزدیک ملازمین کی تربیت کے دو اہم پہلو تھے۔ ہیں؟ ان میں سے ایک یہ تھا کہ ملازمین کی علمی قابلیت کے خاطر خواہ اضافہ کیا جائے، دوسرے یہ کہ ان ملازمین کو ہندوستانیوں کے مزاج اور ان کی زندگی کے مختلف شعبوں، ان کی زبان، ان کے عادات و اطوار اور ان کے طور طریق سے واقف کرایا جائے۔ گورنر جنرل لارڈ ویلزلی نے کالج کے مقاصد کو مفید تر بنانے کے لیے یہ ضروری سمجھا کہ اگر انگریزوں کو یہاں حکومت کرنی ہے تو ضروری ہے کہ کمپنی کے ملازمین کو مقامی زبانیں سیکھنے کا نظم کیا جائے اور یہاں کے ماحول سے آگاہی کے لیے تعلیم و تربیت کا باقاعدگی سے بہتر اور مناسب انتظام کیا جائے۔ واضح رہے کہ یہ تجاویز تھیں جو گورنر لارڈ ویلزلی نے انگریزوں کے اعلیٰ حکام کو دیے تھے، جس کی بنا پر کالج کے قیام کے لیے حکام آمادہ ہوئے، یعنی اس پر راضی ہو گئے، تیار ہو گئے، اور جان گلکرسٹ کو جو کہ ہندوستانی زبان پر دسترس رکھتے تھے، یعنی پکڑ رکھتے تھے، کمانڈ رکھتے تھے، کمپنی کے ملازمین کو روزانہ درس و تدریس کے لیے تیار کیا گیا۔ لارڈ ویلزلی چاہتے تھے کہ ان کی کوششوں کے نتائج زیادہ متاثر کن اور صورت پذیر ہوں، یعنی ان کے جو کوششیں تھیں وہ بہت افیکٹو ہونا چاہیے، اور صورت پذیر کا مطلب بہت جلدی اس پر جو ہے، صورت کے معنی جلدی کے ہوتے ہیں، صورت پذیر ہوں یعنی ان پر جلدی اس کا اثر ہو جائے۔ اور اس کے لیے انہوں نے یہ حکم جاری کیا کہ آئندہ کسی بھی سال انگریز ملازم کو اس وقت تک بنگال، اڑیسہ اور بنارس میں کسی اہم عہدوں پر فائز نہیں کیا جائے گا جب تک وہ تمام ہی قوانین و ضوابط کا پاس نہ رکھیں گے اور وہ مقامی زبان کا امتحان پاس نہ کر لیں گے۔ یہ تھیں ساری شرطیں۔ ان باتوں سے فورٹ ولیم کالج کے مقاصد واضح ہو گئے۔ باوجود اس کے یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ویلزلی ملازمین کو اردو سکھانے پر اس قدر مصر کیوں تھے، یعنی اس قدر ضد کیوں کرتے تھے؟ دراصل اردو زبان اس وقت ہندوستان گیر حیثیت حاصل کر چکی تھی، یعنی اردو زبان جو تھی وہ پورے ہندوستان میں پھیل چکی تھی پوری طرح سے، جس کا شدید احساس جان گلکرسٹ اور ویلزلی دونوں کو تھا۔ اس لیے وہ ہندوستان میں برطانوی مفاد کو مضبوط اور انگریزی حکومت کو مستحکم کرنے کے لیے چاہتے تھے، یعنی اس کو اسٹیبل کرنا چاہتے تھے کہ ملازمین کے لیے ہندوستان کو مقبول عام زبان اردو کا نہ صرف جاننا بلکہ باضابطہ طور پر سیکھنا ضروری ہے۔ بابائے اردو مولوی عبدالحق نے خطبات عبدالحق میں کالج کے مقاصد پر اپنے ایک خطبے میں تفصیل سے روشنی ڈالی ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ ان کے خیال میں انگلستان سے ہندوستان آنے والے انگریز جو کمپنی کی ملازمت چاہتے تھے عموماً اہل اور ناکارہ ہو جاتے تھے، اس لیے کہ ان کی مذہبی اور اخلاقی تربیت کا کوئی انتظام نہیں تھا۔ دوسری بات یہ تھی کہ ملازمین کمپنی کے کو مختلف السنہ و مذاہب اور اطوار و عادات کے لاکھوں آدمیوں کے عدالتی معاملات کو فیصل کرنے اضلاع کی مالگزاری کا انتظام کرنا اور ان کے جھگڑے چکانے پڑتے تھے۔ عدالتوں میں وکالت اور تمام ضروری کارروائی دیسی زبان کے ذریعے سے ہوتی تھی۔ قانون انگریزی نہیں بلکہ یہاں کا قدیم قانون راج تھا، اس لیے مجسٹریٹوں کے فرائض بہت پیچیدہ اور اہم ہو گئے تھے۔ معمولی فرائض کے علاوہ ججوں اور مجسٹریٹوں کو وقتاً فوقتاً گورنر بااجلاس کونسل کے سامنے موجودہ قوانین کے متعلق معلومات وغیرہ پیش کرنی ہوتی تھی۔
جس کے لیے انہیں اہل ملک کی خواہشات اور ضروریات کا جاننا ضروری تھا۔ دوسری بڑی چیز تجارت تھی، یعنی کاروبار تھا، جو ایسٹ انڈیا کمپنی کا اصل منشا تھا، یعنی اس کی مرضی تھی۔ تجارت کے فروغ کے لیے ضروری تھا کہ تاجر ملک کی زبان اور حالات سے واقف ہوں، یعنی دو چیزیں ہیں، ملک کے حالات بھی اور اس کی زبان بھی۔ اور جہاں تجارت کے ساتھ حکومت کا سایہ بھی ہو تو ملک کی زبان، اہل ملک کے عادات اور رسم و رواج اور ان کے آئین اور قوانین کا جاننا لازم ہو جاتا ہے۔ آئین کے معنی ہوتا ہے کانسٹیٹیوشن، یعنی سمویدھان۔ فورٹ ولیم کالج کو اس لیے فورٹ ولیم کالج کہنے کی وجہ ہے کہ ایک قلعے میں قائم ہوا تھا جس کا نام ہی فورٹ ولیم تھا۔ اس کے قیام کے بعد لارڈ ویلزلی نے خوب دلچسپی لی اور بہت سے شعبے قائم کیے اور کوشش یہ کی کہ لائق اور قابل اساتذہ کی بحالی ہو، اور پرنسپل کی حیثیت سے سب سے پہلے ڈیوڈ براؤن مقرر ہوئے اور ہندوستانی زبان کے صدر شعبہ کی حیثیت سے ڈاکٹر جان گلکرسٹ منتخب ہوئے۔ یہ بات ذہن نشین رہے، یہ بات یاد رہے کہ ہندوستانی زبان سے اس وقت اردو زبان مراد لی جاتی تھی۔ جان گلکرسٹ ایک ذہین اور قابل انسان ہونے کے ساتھ محنتی بھی بہت تھے۔ انہوں نے بڑی محنت سے اردو زبان سیکھی تھی اور انہوں نے خود بھی تصنیفی اور تالیفی خدمات انجام دی۔ کالج کے قیام کے بعد جب یہ محسوس ہوا کہ اردو زبان میں کتابیں اس لائق نہیں ہیں جو ان کی تربیت کے پیش نظر مناسب ہوں، تب انہوں نے کالج میں مختلف شعبہ جات کے ساتھ ایک شعبہ تصنیف و تالیف اور ترجمے کا بھی قائم کیا، تاکہ یہاں سے ایسی معیاری، عام فہم، سلیس اور مفید کتابیں تصنیف ہوں جو سب کے لیے کارگر ہوں، یعنی فائدے کی ہوں، ایسے آسان ترجمے ہوں جو لوگوں کے لیے مفید ہوں۔ اس تعلق سے رام بابو سکسینہ نے اپنی کتاب تاریخ ادب اردو میں بہت واضح الفاظ میں مفصل طور پر روشنی ڈالی ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ انگریزوں نے ہندوستان میں اپنے تجارتی تعلقات کے سلسلے میں بڑے بڑے قطعات ملک حاصل کر لیے تھے، جن کے عمدہ انتظام کے واسطے ضروری تھا کہ ان کے اعلیٰ عمال اس ملک کی زبان سے جس کا انتظام عاملانہ خواہ تاجرانہ ان کے سپرد تھا اچھی طرح واقف ہو جائیں۔ تجارتی تعلقات یومن فی یومن کم ہوتے جاتے تھے، ڈے بائی ڈے کم ہوتے جاتے تھے، مگر انتظامی معاملات بڑھتے جاتے تھے۔ مترجم جن کے ذریعے سے اہل ملک کی زبان اور خیالات کو یورپی عمال یا تجار سمجھ سکتے تھے، اب بیکار ہو گئے تھے، کیونکہ یہ خیال پیدا ہو گیا تھا کہ کوئی قوم تا وقت کی مفتوح قوم کے زبان اور رسوم و رواج اور روایات، تاریخی اور مذہبی سے کما حقہ بالواسطہ واقف نہ ہوگی، اس پر پورے طور سے حکومت نہیں کر سکتی۔ اور ان سب باتوں کے لیے ضروری تھا کہ حاکم اپنے محکوموں کی زبان سیکھیں، لہذا کورٹ آف ڈائریکٹرز نے یہ دیکھ کر ان کے عمال ہندوستان میں اپنے فرائض منصبی محض دیسی زبانوں کے نہ جاننے کی وجہ سے بہت بری طرح سے ادھورے طریق پر ادا کرتے ہیں۔ یہ تاکیدی حکم دیا کہ آئندہ سے ان کے حکام مقامی اپنے عمال کے واسطے دیسی زبانوں سے کم حقہ واقفیت کو ضروری قرار دیں، یعنی جو دیسی زبان ہے اس کو کم حقہ میں پوری طرح سے سیکھنا ضروری ہے۔ اس کے ساتھ چونکہ بڑے بڑے قطعات ملک انگریزی عملداری میں داخل ہو جاتے تھے، لہذا پارلیمنٹ انگلستان کو اب یہ محسوس ہونے لگا کہ رعایا کی فلاح و بہبود اور تعلیم و ترقی کی ذمہ داری بھی ہمیں پر عائد ہوتی ہے۔ چنانچہ اب اس کی کوشش ہونے لگی کہ جو رکاوٹ خانہ جنگیوں اور ملکی لڑائیوں کی وجہ سے لوگوں کی تعلیم میں پڑ گئی تھی، اس کی وجہ سے تعلیم کو بہت سخت صدمہ پہنچ رہا تھا، اب دور ہو جائے۔ اسی اصول پر تعلیم انگریزی کی اشاعت شروع ہوئی، جس سے خیالات اور زبان دونوں میں انقلاب عظیم پیدا ہونا شروع ہوا، جس کا اثر کہیں نظم پر پڑا اور کہیں نثر پر۔ مختصر یہ کہ تعلیم انگریزی نے ہندوستان کے واسطے وہی کیا جو اب سے 500-600 برس پیشتر نشأت الثانیہ نے یورپ کے واسطے کیا تھا۔ یہ قاعدہ ہے کہ ہر تغیر اور انقلاب کے ساتھ اچھائیوں کے ساتھ ساتھ برائیاں بھی ضرور رہتی ہیں، مگر اس صورت میں اچھائیوں کا پلہ بھاری رہا، یعنی اس تعلیمی
تغیر سے دیسی زبانوں کو بہت فائدہ پہنچا۔ نو طرز مرصع جو فارسی قصہ چہار درویش کا ترجمہ ہے، جسے میر عطا حسین نے اردو کا جامہ پہنایا تھا، مگر ان کے ترجمے کی خرابی یہ تھی کہ انہوں نے مقفع اور مسجع عبارت کے ساتھ ساتھ بے حد سخت الفاظ سے کتاب کو بوجھل کر دیا تھا۔ یعنی مقفع کا مطلب قافیہ ہوں، اس میں مسجع کا مطلب بہت سجی ہوئی، عبارت کے معنی لائنیں بڑی جو ہے وہ قافیہ بھی ہے، اس کے اندر بہت سجی دجی عبارتیں ہیں، اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے الفاظ کا سخت استعمال کر لیا تھا، ہے نا، اس لیے وہ کتاب بوجھل ہو گئی تھی۔ جملے فارسی اور عربی سے پر تھے۔ جملوں میں کیا تھا کہ عربی بھی ان کے بھی جملے آتے تھے، فارسی کے بھی جملے آتے تھے، اس سے جو بھرے ہوئے تھے جملے۔ الفاظ اور تراکیب کا بوجھل پن، تشبیہات و استعارات، تکلف و تصنع سے بھرپور اسلوب نے پڑھے لکھے طبقے کے لیے محدود بنا دیا تھا۔ اس سے استفادہ ہر خاص و عام کے بس کا نہیں تھا کہ وہ اس کتاب کو بآسانی سمجھ سکے، مگر میر احمد دہلوی جو کہ فورٹ ولیم کالج کے پروردہ مصنفین میں ایک اہم مقام رکھتے تھے، انہوں نے میر عطا حسین تحصیل کی نو طرز مرصع کو دلی کی ٹھیٹھ زبان میں منتقل کیا۔ باغ و بہار میں زبان کی سادگی، روزمرہ اور محاورے کی چاشنی، ہندوستانی تہذیب و ثقافت کی عکاسی، روانی و سراست، جذبات نگاری موجود ہے۔ اس کے علاوہ اس میں فن قصہ گوئی سے آگاہی چھلکتی ہے، یعنی قصہ گوئی کا فن میر امن کو معلوم تھا، اور میر امن کی اردو نثر آج بھی زندہ ہے اور زندہ زبان کا بہترین نمونہ بھی ہے۔ کلکتہ میں فورٹ ولیم کالج کا قیام انگریزوں کو ہندوستانی زبانیں سکھانے کے لیے کیا گیا تھا۔ انگریزوں کے ہندوستانی زبان سکھانے کا مقصد یہ تھا کہ وہ یہاں کے لوگوں کے ساتھ ان کی زبان میں رابطہ قائم کر سکیں، تاکہ عوام کے ساتھ جڑ سکیں اور وہ اپنے مقصد میں آسانی سے کامیاب ہو سکیں۔ یہ ان کے پیش نظر یہ بات تھی۔ اس کالج میں ہندوستانی زبانوں کے ماہرین کو ملازم صرف اس لیے رکھا گیا تھا تاکہ وہ انگریزوں کے لیے ہندوستان کی مقبول مشہور کتابوں کو آسان ہندوستانی زبان میں اتنے سہل، سلیس اور دلچسپ پیرائے میں لکھ دیں کہ وہ کتابیں انگریزوں کے لیے نہ صرف یہ کی زبان سیکھنے کا مؤثر ذریعہ بنے، بلکہ ان کے حوالے سے انگریز یہاں کی تہذیب و معاشرت سے بھی اچھی طرح سے واقف ہو جائیں۔ ایسا انگریزوں نے اس لیے کیا کہ ان کی تجارت کا دائرہ تو بڑھ ہی رہا تھا، ان کے دلوں میں چھپی حکومت کی خواہش بھی پروان چڑھ رہی تھی، اس لیے ضروری تھا کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں سے رابطہ ہو، اور رابطہ قائم کرنے کے لیے یہ سب سے مناسب طریقہ تھا۔ ہندوستانی زبانوں کا شعبہ کھولا تو گیا انگریزوں کے ہندوستان میں مضبوطی سے جمانے کے لیے، مگر اس سے ہندوستانی زبانوں کو بھی فائدہ پہنچ گیا، خصوصاً اردو زبان کو سب سے زیادہ فائدہ پہنچا۔ بہت سی ایسی کتابیں اس کالج میں لکھی گئیں یا ترجمہ کرائی گئیں جو اردو نثر کے ارتقاء میں سنگ میل ثابت ہوئیں۔ انہی میں سے میر امن کی باغ و بہار بھی ایک ہے۔ میر امن نے اپنے دیباچے میں انگریزوں کے اس مقصد کی طرف لکھا بھی ہے۔ صاحبان ذیشان کو شوق ہوا کہ اردو زبان سے واقف ہو کر ہندوستانیوں سے گفت و شنید کریں، یعنی بات چیت کریں، اور ملکی کام کو بآگاہی تمام انجام دیں، یعنی جو ملک کا کام ہے وہ اس کو جان بھی لیں اور اس کو انجام دیں۔ اس واسطے کتنی ہی کتابیں اسی سال بموجب فرمائش کے ہوئیں۔ جان گلکرسٹ صاحب نے کی ہمیشہ اقبال ان کا زیادہ بلند رہے جب تلک گنگا جمنا ہے، لطف سے فرمایا کہ اس قصے کو ٹھیٹھ ہندوستانی گفتگو میں جو اردو کے لوگ، ہندو مسلمان، عورت مرد، لڑکے بالے، خاص و عام آپس میں بولتے چلتے ہیں، ترجمہ کرو۔ موافق حکم حضور کے میں نے اسی محاورے میں لکھنا شروع کیا جیسے کوئی باتیں کرتا ہے، یعنی جیسا کہ ان کا حکم ہوا، حکم کے موافق، یعنی حکم کے کو سامنے رکھتے ہوئے ہم نے اسی طرح سے لکھنا شروع کیا جس طرح سے لوگ آپس میں بات چیت کرتے ہیں۔ درج بالا اقتباس سے واضح ہے کہ میر امن نے ترجمے میں سادہ اور آسان زبان کا استعمال کیا تاکہ قصے کو عوام و خواص بھی سبھی سمجھیں اور لطف اندوز ہوں۔ میر امن دہلوی کے بہت سارے رفقا بھی رہے ہیں۔ رفقا میں میر امن دہلوی کے علاوہ شیر علی افسوس، میر بہادر علی حسینی، سید حیدر بخش حیدری، للو لال جی، نہال چند لاہوری وغیرہ بھی فورٹ ولیم کالج سے منسلک رہے، یعنی ان سے وابستہ رہے۔ شیر علی افسوس کی مشہور کتابیں باغ و بہار، باغ اردو اور آرائش محفل جو ترجمہ تھیں مشہور ہوئیں۔ اسی طرح میر بہادر علی حسینی منشی نے بھی 4 کتابیں لکھی تھیں، ان میں نثر بے نظیر،
اخلاق ہندی، تاریخ آسام اور ہندوستانی زبان کے قواعد کی تلخیص وغیرہ اہم ہے۔ بہادر علی حسینی سادہ زبان میں لکھنے کے عادی تھے، جبکہ ان کے جملے طویل ہوتے تھے۔ روزمرہ کے محاورے اور عام بول چال کی زبان لکھنا کا ان کا خاصہ تھا۔ سید حیدر بخش ہیدی کا تعلق بھی فورٹ ولیم کالج سے ہی تھا۔ انہوں نے طوطا کہانی، قصہ مہرماں، لیلا مجنو، آرائش محفل، تاریخ نادری اور گل مغفرت جیسی بلند پایا کتابیں تحریر کی تھی۔ مرزا کاظم علی جوان جو کہ دہلی کے رہنے والے تھے مگر لکھنؤ میں سکونت اختیار کر لی تھی۔ 1815 میں جو مشاعرے فورٹ ولیم کالج کلکتہ میں ہوئے تھے اس میں یہ موجود پائے جاتے تھے۔ ان سے منسوب کتابیں یہ ہیں: نمبر 1، کالیداس کی مشہور کتاب شکنتلا ناٹک کا اردو ترجمہ، جس کے دیباچے میں بطور تمہید کے وہ لکھتے ہیں کہ کالیداس کی اصل کتاب کا ترجمہ برج بھاشا میں 1716 میں ایک شاعر نواز کبیشر نامی نے مول خاں پسر خداسی خاں سپہ سالار شہنشاہ فروخ سیر کے حکم سے کیا تھا، اور ڈاکٹر گلکرسٹ کی فرمائش سے یہ ترجمہ برج بھاشا سے بزبان اردو 1801 میں کیا گیا، اور اس پر نظر ثانی للو لال جی نے کی، اور کلکتہ میں 1802 میں تباہ ہوا، یعنی پبلش ہو گئی ہے۔ قرآن شریف کا ایک اردو ترجمہ حسب فرمائش گلکرسٹ صاحب کی۔ ترجمے کی فرمائش ترجمہ تاریخ فرشتہ متعلقہ خاندان بہمنی۔ چوتھا ہے سنگھاسن بتیسی، جس کی تصنیف میں للو لال جی بھی شریک تھے۔ 12 ماسہ میں، جس میں ہندوستان کی مختلف فصلوں، موسموں، ہندوؤں اور مسلمانوں کے تہواروں کا ذکر مثنوی کے پیرائے میں کیا گیا تھا۔ نہال چند لاہوری دہلی میں پیدا ہوئے تھے مگر وہ لاہور میں زیادہ رہے، اس وجہ سے لاہوری کے نام سے مشہور ہو گئے۔ انہوں نے اپنی کتاب مذہب عشق کے دیباچے میں خود لکھا ہے کہ کپتان ولورڈ نے ڈاکٹر گلکرسٹ سے ان کا تعارف کرایا، جن کی فرمائش سے انہوں نے قصہ تاج الملوک اور بقاولی کا ترجمہ فارسی سے اردو میں کیا۔ لاہوری کی مشہور کتاب مذہب عشق، جو کہ تاریخی نام ہے، اصل میں گل بقاولی کے قصے کو فارسی سے اردو ترجمہ کیا گیا اور اسی کا نام مذہب عشق رکھا۔ اس تعلق سے پروفیسر گوپی چند نارنگ نے لکھا ہے کہ دراصل یہ ایک مخلوط قصہ ہے جس کی تشکیل قصے کہانیوں کی ملی جلی ہند ایرانی روایتوں سے ہوئی ہے۔ ہندو مسلمان کے اختلاط سے ہندوستان کی لوک کتھاؤں، قصوں یا داستانوں پر جو اثرات پڑے، یہ قصہ ان کی دلچسپ مثال ہے۔ اسی قصے کا ایک دوسرا اردو ترجمہ جو کہ منظوم ہے، ریحان نامی شخص نے 1212 ہجری میں کیا، جس میں 40 باب ہیں جو گلگشت کے نام سے موسوم ہے، اس کا نام رکھا گیا ہے۔ نیز ایک اردو مثنوی موسوم با تحفۃ المجالس اسی قصے کی بہت قدیم موجود ہے۔ یہ تاریخی نام ہے جس سے 1053 ہجری نکلتے ہیں، اور اس سے بھی ایک قدیم نسخہ کا پتہ چلتا ہے جو دکنی میں ہے، جس کا سن تصنیف 1039 ہجری ہے۔ مگر ان سب سے زیادہ مشہور مثنوی گلزار نسیم ہے جو 1254 ہجری میں تصنیف کی گئی۔ مظہر علی خاں ولا، جن کا اصل نام مرزا لطف علی تھا، ان کا تخلص ولا تھا، یہ سلیمان علی خاں کے بیٹے تھے اور دہلی کے رہنے والے تھے۔ یہ کلکتہ کالج میں منشی کے عہدے پر فائز تھے۔ انہوں نے بھی کئی اہم کتابوں کے ترجمے کیے ہیں، مثلا نمبر 1، پند نامہ سعدی کا اردو ترجمہ جو کہ منظوم ہے۔ منظوم کا مطلب یہ کہ شعری انداز میں لکھا گیا ہے۔ ناصر علی خان بلگرامی واسطی کی ہفت گلشن کا ترجمہ بھی کیا، جو اخلاق اور مواعظ حسنہ کی کتاب ہے، یعنی اس میں جو ہے وہ واعظ ہیں، بیانات ہیں۔ اس کتاب میں اخلاقی حکایتیں، آداب، بزرگوں کی گفتگو، اطاعت و فرما برداری اور چند احادیث نبوی و اقوال حضرت علی درج ہیں۔ احادیث نبوی کا مطلب ہوتا ہے کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیثیں ہیں وہ، اور حضرت علی کے جو قول ہیں وہ اس میں درج ہیں۔ قصہ مادھنل کام کنڈلا جو موتی رام کی برج بھاشا کا اردو ترجمہ ہے۔ نمبر 4، بیتال پچیسی بھاشا کا اردو ترجمہ جو کہ لیلو لال جی کی شرکت میں کیا گیا۔ فارسی تاریخ شیر شاہی کا ترجمہ جو بعد میں انگریزی میں بھی ہوا۔ ایک دیوان ریختہ جس میں غزلیات، قصائد، رباعیات وغیرہ ہیں، اور مصنف کی سوانح بھی اس میں شامل ہیں۔ حفیظ الدین احمد نے خرد افروز کے نام سے 1803 میں ابو الفضل کی عیار دانش کا اردو ترجمہ کیا۔
جبکہ عیار دانش خود ملا حسین واعظی کاشفی کی انوار سہیلی کی تلخیص اور انوار سہیلی کلیلہ و دمنا جو سنسکرت سے ماخوذ ہے، اس کے بعد اس کے اور بھی ترجمے ہوئے ہیں۔ مولوی شیخ اکرام علی فورٹ ولیم کالج میں 1814 میں محافظ دفتر مقرر ہوئے تھے۔ انہوں نے عربی کی مشہور معروف اخلاقی کتاب اخوان الصفا کا اردو ترجمہ کیا۔ انہوں نے اس کتاب کے حصے کا صرف اردو میں ترجمہ کیا ہے، جس میں حیوانات اور انسان کی برتری کا سوال شاہ جن کے سامنے پیش کیا، نہیں جنوں کے بادشاہ کے سامنے پیش کیا۔ للو لال جی گجراتی برہمن تھے، مگر شمالی ہند میں سکونت اختیار کر لی تھی۔ اردو کے ماہر تصور کیے جاتے تھے۔ انہوں نے 1810 میں ایک کتاب ہندی زبان میں لطیف حکایت کی تصنیف کی، جو لطائف ہندی کے نام سے معروف ہے۔ ان کے تعلق سے یہ مشہور ہے کہ انہوں نے شکنتلا ناٹک، سنگھاسن بتیسی، بیتال پچیسی اور قصہ مادھونل کی تصنیف میں اصل مصنفین کی بہت مدد کی تھی۔ بینی نارائن دیوان جہاں کے مصنف ہیں، جو ہندوستانی شعراء کا تذکرہ بھی ہے۔ یہ بہت مشہور تذکرہ ہے۔ اسے 1800 میں فورٹ ولیم کالج کے کپتان صاحب کے فرمائش پہ لکھا گیا تھا۔ دیکھیے تذکرے وہ ہوتے ہیں جو ہم کسی ایک عہد کے بہت سارے شعراء کو لیتے ہیں، ان سب کا ذکر کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ فارسی قصے کا ترجمہ چار گلشن کے نام سے بھی کیا گیا۔ مرزا علی لطف جو کہ کاظم بیگ خاں کے بیٹے تھے، 1154 ہجری میں نادر شاہ کی ہمراہی میں دہلی آ گئے تھے، اور بعد میں ابو المنصور خان صفدرجنگ کی وساطت سے دربار شاہی دہلی میں داخل ہو گئے تھے۔ اس طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ جو ہے وہ اس عہد کے بعض دیگر منشی اور نثار بھی تھے جو اپنی خدمات اردو کے فروغ میں دے رہے تھے۔ ان میں سے چند کے نام یہ ہیں کہ سید جعفر علی رواں لکھنوی، افتخار الدین شہرت، عبد الکریم خان کریم دہلوی، مرزا ہاشم علی عیاں، مرزا قاسم علی ممتاز، میر عبداللہ مسکین، مرزا جان تپیش، مولوی خلیل علی خان عشق نے 1809 میں اکبر نامہ کا ترجمہ واقعات اکبر کے نام سے کیا، مگر وہ شائع نہیں ہو سکا۔ تپش کا کلیات فورٹ ولیم کالج کی طرف سے شائع ہوا تھا۔ فورٹ ولیم کالج اور ان سے وابستہ افراد کی اردو کے تعلق سے جو خدمات ہیں انہیں کبھی فراموش نہیں کیا جا سکتا۔ فورٹ ولیم کالج کی سیاسی وجوہات سے الگ ہو کر اگر ہم یہ دیکھیں کہ کالج کی مساعی جمیلہ یعنی جو اچھی کوشش تھیں، گڈ ایفرٹس تھے ان کی، اس کی وجہ سے اردو میں سادگی، سلاست اور روانی کا رواج عام ہوا، اور اسی تحریک کی وجہ سے اردو کا دامن وسیع بھی ہوا، جس کا سہرا سر ڈاکٹر گلکرسٹ کے سر جاتا ہے، جنہوں نے نہ صرف کئی کتابیں تصنیف کی بلکہ کالج کے ملازمین کو بھی اپنے ساتھ شریک تصنیف کیا، یعنی ان کو اپنے ساتھ کام میں لگایا۔ ساتھ ہی اپنی نگرانی میں متعدد کتابیں بھی تصنیف کرائیں جو کہ بےحد اہم ہیں۔ وہ اپنے عہد کے روح رواں تھے جو کالج کی ترقی کے ساتھ اردو کی اشاعت کے لیے کمر بستہ تھے، یعنی انہوں نے طے کر لیا تھا کہ میں اردو کی اشاعت، یہاں ہندوستان میں جتنی بھی کتابیں ہیں اس کی میں اردو کی اشاعت کروں گا، اور خاص طور سے جو ہے وہ جو تربیت تھی انگریزوں کی، انہیں تربیت کی غرض سے جو ہے وہ ان کتابوں کو شائع کیا جائے گا۔ یہ ساری کوششیں جو ہے جان گلکرسٹ کی ہوتی ہیں، اور اردو نثر کی تاریخ میں میر امن کا ایک ایسا نام ہے جس نے باغ و بہار اور گنج و خوبی جیسی مارکت العرا کتابیں لکھ کر نہ صرف اردو زبان کو بالوں پر عطا کیے بلکہ اردو ادب کو نیا، سادہ اور سلیس اسلوب سے بہرور کیا، یعنی جو اسلوب تھا وہ نیا اسلوب انہوں نے عطا کیا میر امن نے، اور جس کتاب نے انہیں حیات جاویدانی عطا کی وہ باغ و بہار ہے۔ اپنی اس کتاب میں انہوں نے ایسی سحرکاری کی ہے، یعنی ایسا اس کا طلسم چھایا ہے کہ جب تک اردو زبان رہے گی تب تک اس کا جادو چڑھ چڑھ کر بولتا رہے گا، اور اس کی قدر و قیمت میں مرور ایام کے ساتھ ساتھ اضافہ ہوتا رہے گا۔ میر امن کے اسلوب نگارش کا مطالعہ کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ان کی تحقیقات کی زبان کا مطالعہ کیا جائے۔ میر امن نے باغ و بہار جان گلکرسٹ کی فرمائش پر میر محمد حسین عطا خان تحسین کی نو طرز مرصع سے ترجمہ کی، اور اس طرح یہ داستان اردو نثر میں ایک داستان سنگ میل کی حیثیت رکھتی ہے، اس لیے کہ اردو نثر میں پہلی مرتبہ سلیس اور آسان عبارت کا رواج اسی داستان کی وجہ سے ممکن ہوا۔ آگے چل کر غالب کی نثر نے اسے کمال تک پہنچا دیا۔
یعنی غالب کی نثر جب آئے گی تو غالب کے خطوط کا بھی ذکر آئے گا. تو غالب نے اپنے خطوط میں جو انداز اختیار کیا ہے وہ اسی کا اثر تھا، اسی باغ و بہار کا ہی، جو ہے وہ یعنی ابتدا یہ ہے، انتہا وہ ہے غالب کی. اسی لیے مولوی عبداللہ کا کہنا ہے کہ اردو نثر کی ان چند کتابوں کا میں باغ و بہار کو شمار کیا جاتا ہے، جو ہمیشہ زندہ رہنے والی ہیں اور شوق سے پڑھی جائیں گی. میر امن سے اردو نثر کے ایک نئے اسلوب کا آغاز ہوتا ہے. میر امن جو تھے وہ اردو نثر کو جو ہے وہ نیا اسلوب دیتے ہیں، اور باغ و بہار سے قبل نو طرز مرصع کی نثری بیان کا معیار تصور کیا جاتا ہے. باغ و بہار کی اشاعت اور قبولیت کے بعد اردو نثر عوام کے قریب آئی. یعنی باغ و بہار جب شائع ہوئی تو جو اردو نثر تھی وہ لوگوں کے قریب آ گئی، کیونکہ وہ لوگوں کی زبان تھی. اس کتاب کا سب سے بڑا حسن اس کی زبان ہے. یعنی خاص طور سے دیکھیے کہ آپ کے زبان پر جو ہے وہ کیا گیا تھا، فوکس کیا گیا تھا، توجہ مرکوز کی گئی تھی. یہ زبان اس وقت تشکیل دی گئی، یعنی اس وقت بنائی گئی جب انشا پردازی کا طلسم مکمل طور سے نہیں ٹوٹا تھا. یعنی انشا پردازی کا جو طلسم تھا، یعنی جس طرح سے مسجع مقفع عبارتیں جو لکھی جا رہی تھی سجا سنوار کے، وہ طلسم نہیں ٹوٹ رہا تھا. لیکن اسی موقع پر یہ اس کی ایجاد ہوتی ہے. فارسی لکھنا اور عبارت آرائی کا کمال دکھانا علمیت اور قابلیت کا معیار سمجھا جاتا تھا. میر امن خود اپنی زبان کے سلسلے میں لکھتے ہیں کہ جان گلکرسٹ صاحب نے کہ اقبال ان کا زیادہ رہے جب تلک گنگا جمنا بہے، لطف سے فرمایا کہ اس قصے کو ٹھیٹھ ہندوستانی گفتگو میں جو اردو کے لوگ ہندو مسلمان عورت مرد لڑکے والے خاص و عام آپس میں بولتے ہیں، ترجمہ کرو موافق حکم حضور کے. میں نے بھی اسی محاورے سے لکھنا شروع کیا جیسے کوئی باتیں کرتا ہے. یہ جو ہے وہ رشید حسن خان نے اس بات کا حوالہ دیا. انہوں نے آگے چل کر اردو زبان کی ابتدا اور نشو و نما کا ذکر کرتے ہوئے میر امن اس بات پر زور دیتے ہیں کہ اگرچہ وہ دلی سے دور پردیس میں زندگی گزار رہے تھے، لیکن ان کی اردو دلی کی ٹکسالی اردو ہے. کیونکہ جو شخص سب آفتیں سہ کر دلی کا روڑا ہو کر رہا اور 10-5 پشتیں اسی شہر میں گزری، اور اس نے دربار عمراؤں کے اور میلے ٹھیلے، عرس، چھڑیاں، سیر تماشا اور کوچہ گردی اور اس شہر کی مدت تلک کی ہوگی، وہاں سے نکلنے کے بعد اپنی زبان کو لحاظ میں رکھا ہوگا. اس کا بولنا البتہ ٹھیک ہے. مذکورہ بالا اقتباسات کے مطالعے سے اندازہ ہوتا ہے کہ میر امن نے اس میں 2 دعوے پیش کیے ہیں. پہلا یہ کہ انہوں نے ٹھیٹھ ہندوستانی محاورے میں یعنی گفتگو کی زبان میں باغ و بہار لکھی ہے، اور دوسرا یہ کہ ان کی اردو دلی کی اصلی اردو ہے، یعنی ٹکسالی اردو ہے. اور کلیم الدین احمد بھی لکھتے ہیں کہ یہ سادگی سپاٹ نہیں، یہاں ناگوار نیرنگی نہیں، یہاں سادگی و پرکاری بیک وقت جمع ہے. میر امن کی عبارت میں ایک خاص آہنگ ہے جسے موسیقیت یا وزن سے کوئی سروکار نہیں. جملوں کی ساخت، ترتیب اور حرکت میں باریکی، تناسب اور جاذبیت سے ہے. میر امن کی نثر کے بارے میں یہ مختلف آراء یعنی رائیں ان کی زبان کے خد و خال کو واضح کرنے میں معاون ثابت ہوتی ہیں. خود میر امن دہلوی اپنی زبان کو ٹھیٹھ ہندوستانی گفتگو کی زبان بتاتے ہیں. اب میر امن دہلوی کا جو اسلوب تھا اور داستانی اسلوب جو تھا خاص طور سے اس پر بھی کچھ گفتگو کر لیتے ہیں کہ داستان کے فن کا ایک اہم عنصر یہ بھی ہے، ایلیمنٹ یہ بھی ہے کہ داستان لکھنے کا نہیں، سنانے کا فن ہے. اس لیے داستان گو کو قوت بیان پر اس قدر مہارت ہونی چاہیے کہ وہ سامعین کی توجہ کو اپنی طرف مرکوز کرا سکے. اور یہ اسی وقت ممکن ہے جب داستان گو انہی کے لہجے اور زبان میں داستان سنائے جو سامعین کا ہے. یعنی لہجہ جو سامعین کا ہے وہی لہجہ داستان گو کا بھی ہونا چاہیے. باغ و بہار کی خصوصیت یہ بھی ہے کہ اسے پڑھتے ہوئے اس کے زبانی بیانیہ کا احساس ابتدا سے ہی نظر آتا ہے. اب آغاز قصے کا کرتا ہوں، ذرا کان دھر کر سنو اور منصفی کرو. سیر میں 4 درویش کی یوں لکھا ہے، اور کہنے والے نے کہا ہے کہ آگے روم کے ملک میں کوئی شہنشاہ تھا کہ نوشیروان کسی عدالت اور حاتم کسی سخاوت اس کی ذات میں تھی.
نام اس کا آزاد بخت۔ مجھے جو کمبختی لگی، دروازہ بند نہ کیا، ایک بڑھیا شیطان کی خالہ، اس کا خدا کرے منہ کالا، ہاتھ میں تسبیح لٹکائے، برقع اوڑھے، دروازہ کھلا پا کر دھڑک چلی آئی اور سامنے ملک کے ملکہ کے کھڑے ہو کر ہاتھ اٹھا کر دعا دینے لگی کہ الہی تیری نتھ جوڑی سہاگ کی سلامت رہنے اور کماؤں کی پگڑی قائم رہے۔ درج بالا اقتباس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ میر امن نے کس خوش اسلوبی سے تحریر کو زبانی بیانیہ کا رنگ دے دیا ہے۔ اس کی قرأت کے دوران قاری کو یہ احساس ہی نہیں ہوتا کہ وہ کوئی تحریر پڑھ رہا ہے، بلکہ ایسا لگتا ہے کہ کوئی قصہ گو بیٹھا اسے قصہ سنا رہا ہے۔ داستانوی اسلوب کی یہ وہ خصوصیت ہے جو اسے دوسرے نثری اصناف سے ممتاز کرتی ہے۔ میر امن کے نثر کی یہی خوبی اسے زندہ جاوید کر دیتی ہے۔ سید عبداللہ لکھتے ہیں کہ اس کی زبان اس زمانے کی عام زبان اور عام لوگوں کی زبان ہے اور اس لحاظ سے اجتماعی زندگی کی سچی ترجمان ہے۔ اسی سبب سے اس میں اس زمانے کے لوگوں خصوصاً دلی والوں کی فطرتیں، صلاحیتیں، طبیعتیں اور رجحانات و میلانات آشکار ہوتے ہیں۔ اب خداوند نعمت صاحب مروت نجیبوں کے قدردان جان گلکرسٹ نے کی ہمیشہ اقبال ان کا زیادہ رہے جب تلک گنگا جمنا بہے، لطف سے فرمایا کہ اس قصے کو ٹھیٹھ ہندوستانی گفتگو میں جو اردو کے لوگ ہندو مسلمان عورت مرد لڑکے والے خاص و عام آپس میں بولتے چلتے ہیں ترجمہ کرو۔ موافق حکم حضور کے میں نے بھی اسی محاورے سے لکھنا شروع کیا جیسے کوئی باتیں کرتا ہے۔ مذکورہ عبارت میں خاص و عام بولتے چلتے ہیں کہ معنی یہ ہیں کہ اس طرح نہیں جیسے کوئی علمی یا فلسفیانہ نثر ہوتی ہے، بلکہ گفتگو کی زبان میں اصول تخاطب کا خیال رکھا جاتا ہے، چھوٹے چھوٹے فقروں کا استعمال کیا جا سکتا ہے، مکالمہ بعض اوقات جملوں پر تشکیل دیا جاتا ہے، بول چال کی زبان میں عموماً ایسے مرکب لفظوں کا استعمال کیا جاتا ہے جو تابع محمل کی حیثیت رکھتے ہیں۔ میر امن نے اپنی نثر میں گفتگو کا فطری انداز قائم رکھنے کے لیے یہی طریقہ اختیار کیا۔ مثال کے طور پر یہ جملے دیکھیے کہ اور کئی آدمی مرہم کی تیاری کے لیے کچھ پیس پاس رہے تھے، بغیر پوچھے گچھے اتنا مال میرے حوالے کیا۔ اس جوان نے بڑی ٹیپ ٹاپ سے تیاری ضیافت کی، دیکھتا ہوں تو نازنین سادی خزادی بن گہنے پاتے خبر گیری میں ضیافت کی لگ رہی ہے، چمک سے آگ جھاڑ بھون بھان کر کھا لیتے، مارے ڈر کے لڑتا پڑتا پہاڑ سے نیچے آیا۔ مذکورہ جملوں میں پیس پاس، پوچھے گچھے، ٹیپ ٹاپ، سادی، خزدی، بھون بھان، لڑتا پڑتا وغیرہ ایسے مرکبات ہیں جو خاص طور سے صرف گفتگو کے دوران استعمال کیے جاتے ہیں۔ روزمرہ اور محاورے، یعنی حقیقت یہ ہے کہ میر امن نے عوامی بولی کو تحریری زبان کی شکل عطا کی۔ ان کے پاس عوام و خواص کی بولیوں کے الفاظ کا بڑا ذخیرہ موجود تھا۔ انہوں نے اپنی نثری تخلیقات میں ایسے بہت سے الفاظ استعمال کیے ہیں جو دہلی اور نواح دہلی میں بولے جاتے ہیں۔ نواح دہلی مطلب دہلی کے آس پاس، لیکن کسی کتاب میں ان کی سند نہیں ملتی ہے۔ میر امن کی شعوری کوشش تھی کہ بیچ مستعمل زبان اور محاورے ہی وہ اپنی تخلیقات میں شامل کریں، یعنی وہ چیزیں استعمال کریں جو استعمال ہوتی ہیں اس زمانے میں۔ اس کے متعلق انہوں نے خود ذکر کیا ہے کہ میں نے بھی اسی محاورے سے لکھنا شروع کیا جیسے کوئی باتیں کرتا ہے۔ میر امن کا یہ انداز بیان ان کی خصوصیت بن گیا۔ میر امن کے اندر اسلوب میں ہندوستانی عوام کا رنگ صاف نظر آتا ہے۔ ان کے محاوروں میں فارسی نہیں بلکہ اردو کا مقامی انداز دکھائی دیتا ہے۔ مثال کے طور پر یہ اقتباس ملاحظہ کریں کہ اے بیرن تو میری آنکھوں کی پتلی اور ماں باپ کی موئی مٹی کی نشانی ہے، تیرے آنے سے میرا کلیجہ ٹھنڈا ہوا، جب تجھے دیکھتی ہوں باغ باغ ہوتی ہوں، تو نے مجھے نہال کیا، لیکن مردوں کو خدا نے کمانے کے لیے بنایا ہے، گھر میں بیٹھے رہنا ان کو لازم نہیں۔ جو مرد نکھٹو ہو کر گھر سیتا ہے
اس کو دنیا کے لوگ تانا دیتے ہیں، خصوصاً اس شہر کے آدمی چھوٹے بڑے سب تمہارے رہنے پر یہ کہیں گے، اپنے باپ کی دولت دنیا کھو کھا کر بہنوئی کے ٹکڑوں پر آ پڑا۔ یہ نہایت بے غیرتی اور میری تمہاری ہنسائی اور ماں باپ کے نام کو سبب لاج لگنے کا ہے، نہیں تو میں اپنے چمڑے کی جوتیاں بنا کر تجھے پہناؤں اور کلیجے میں ڈال رکھوں۔ میرمن کی نثر اپنے زمانے کے ذہنی رجحانات کی آئینہ دار ہے۔ زمانے کے یہ رجحانات ان کی کتاب باغ و بہار میں اپنا عکس دکھا رہے ہیں، اور ظاہر ہے کہ محاورہ زندگی کی ان دیر پا اور مستقل کیفیتوں کی ترجمانی کرتے ہیں جو کسی اجتماع کے مسلسل عمل و تعامل سے پیدا ہوتے ہیں۔ نثر جب بلوغت کے درجے کو پہنچتی ہے، یعنی جب پختہ ہو جاتی ہے، تو اس میں محاورے کے درست اور برمحل استعمال کی قدرت پیدا ہو جاتی ہے۔ سید عبداللہ لکھتے ہیں کہ محاورے کا باسلیقہ استعمال محاورات کی بھرمار اور اصراف الفاظ کا نام نہیں، یہ تو لفظی کفایت شعاری کا ایک خوشنما عمل ہے۔ یعنی تھوڑے لفظوں میں اجتماعی یا انفرادی زندگی کا کوئی مرقع اگر پیش کرنا ہو تو اس کے لیے اچھے اور برمحل محاورے سے بہتر کوئی وسیلہ نہیں، کوئی ذریعہ نہیں۔ میرمن کی نثر میں محاورات کا استعمال فطری اور تخلیقی معلوم ہوتا ہے۔ درج ذیل سطروں میں آنے والے محاورات دیکھیے کہ راہی مسافر جنگل میدان میں سونا اچھا اچھالتے چلے جاتے ہیں، کوئی نہ پوچھتا کہ تمہارے منہ میں کئے دانت ہیں اور کہاں جاتے ہو۔ دوست آشنا جو دانت کاٹی روٹی کھاتے تھے اور چمچہ بھر خون اپنا ہر بات میں زبان سے نثار کرتے تھے، کافور ہو گئے۔ بلکہ راہ بانٹ میں آ کر کہیں بھیٹ ملاقات ہو جاتی تو آنکھیں چرا کر منہ پھیر لیتے۔ پھول سا بدن سوکھ کر کانٹا ہو گیا اور رنگ جو کندن سا دمکتا تھا ہلدی سا بن گیا۔ اسی طرح 3 دن رات صاف گزر گئے کہ ملکہ کے منہ میں کھیل بھی اڑ کر نہ گئی۔ باغ و بہار میں محاوروں کی فراوانی ہے۔ محاوروں سے نہ صرف زبان میں بول چال کا سا فطری انداز پیدا ہوتا ہے، بلکہ بات کو اختصار سے پیش کرنے کے لیے بھی اس کا استعمال ہوتا ہے۔ بقول پروفیسر ممتاز حسین، میرمن فطرتاً اختصار پسند واقع ہوئے تھے، یعنی بہت شارٹ میں لکھتے تھے، ہے نا، یعنی چھوٹے چھوٹے جملے لکھتے تھے۔ وہ اکثر اس عمل کے بجائے چھوٹے چھوٹے محاوروں اور اچھوتے استعاروں سے بھی کام نکال لیتے تھے۔ یہ جو ہے چھوٹے چھوٹے محاورے بھی استعمال کرتے تھے۔ ہر محاورے میں استعمال کا عمل کار فرما ہوتا ہے، اور یہ بلاغت کا اصول ہے کہ ایک استعارہ ایجاز اور شدت تاثیر کا بہترین حربہ ہوتا ہے۔ محاورے کے استعمال سے بھی یہ بھی واضح ہوتا ہے کہ وہ زبان جس سے معاشرے میں بولی جاتی ہے وہ تہذیب و تمدن کے کتنے ارتقائی مدارج طے کر چکی ہے نا۔ میرمن کی نثر ایسے محاورات سے پر ہے جو آج بھی اردو میں مستعمل ہیں، لیکن یعنی استعمال کیے جاتے ہیں، لیکن بعض ایسے بھی ہیں جو اب تقریباً متروک ہو چکے ہیں، یعنی اب ترک کیے جا چکے ہیں، اب ان کا استعمال نہیں ہوتا ہے۔ چند غیر معروف محاوروں کی مثال دیکھیے۔ تھوڑے عرصے میں سب زخم بھر کر انگور کر لائے، میں یہ بات سنتے ہی کاٹ ہو گیا۔ میرمن نے روزمرہ اور محاوروں کا بھی استعمال برجستہ کیا ہے۔ مثال کے طور پر یہ فقرے دیکھیے کہ تم نے آستین میں سانپ پالے ہیں، سر سے پاؤں تک آگ لگ گئی ہے اور انگاروں پر لوٹنے لگی، خوشی کے مارے ایسا پھولا کہ جامے میں نہ سماتا تھا، اس کی چھاتی پر سانپ پھر گیا تو اسی طرح خاک چھانتا پھرے گا۔ ڈوبتے کو تنکے کا آسرا بہت ہے، ہم نے عرش پر جھنڈا گاڑا ہے، مینڈکی کو بھی زکام ہوا۔ ضرب الامثال، میرمن کی نثر میں جہاں روزمرہ محاوروں کی بھرمار ہے، وہیں ضرب الامثال کا بھی خاصا استعمال ہے۔ اردو زبان میں ضرب الامثال کا بہت بڑا ذخیرہ ہے۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اردو زبان میں ہندوستانی ضرب الامثال کے ساتھ بہت سے فارسی اور عربی ضرب الامثال بھی رائج ہیں۔ یہ ضرب المثل کے پیچھے انسانی تجربات کا ایک طویل سلسلہ ہے، یعنی انسانوں نے اس پر تجربہ کیا ہے، اور خصوصاً افسانوی ادب میں جہاں انسانی تجربات اور کیفیات کا بیان ہوتا ہے، ضرب الامثال کے استعمال سے ہمارے اپنے تجربات اور احساسات کا رشتہ ماضی کے تجربوں سے منسلک ہو جاتا ہے۔ میرمن نے اپنی تخلیقات میں جو ضرب الامثال تحریر کیے ہیں ان کی چند مثالیں دیکھیے۔
اونٹ چڑھے کتا کاٹے، صورت نہ شکل چولہے میں نکل، اوسر چوکی ڈومنی گاوے تال بے تال، مٹتی نہیں کرم کی ریکھا، ابھی دلی دور ہے، جس کی نہ پٹی ہو بیوائی، کیا جانے پیر پرائی، کتے کی دم کو 12 برس گاڑو تو بھی ٹیڑھی رہے گی، ان نینوں کا یہی بس یہ کہ وہ بھی دیکھا یہ بھی دیکھ۔ تخلیق میں انتہائی درجے کی عوامیت کبھی کبھی عامیانہ پن میں تبدیل ہو جاتی ہے، یعنی اب اگر عوام کے ہی ہم ہو گئے تو عامیانہ پن کا مطلب کہ بڑا گھٹیا پن، بالکل کمزور پن آ جاتا ہے اس میں تحریر میں۔ اردو ادب کی ادبیت پر اثر انداز ہوتی ہے، لیکن میر امن کی نثر اپنی سادگی اور روزمرہ کے استعمال کے باوجود بھی متاثر نہیں ہوتی ہے، اور کرداروں کی جو زبان ہے وہ کیا ہے، وہ طبقاتی زبان ہے، یعنی جو اس میں ان کی جو کہانی میں جو کیریکٹرز ہیں اس میں جو ہے وہ طبقے کی زبان ہے۔ میر احمد دہلوی ہر طبقے کی زبان اور لہجے سے اچھی واقفیت رکھتے تھے، وہ کرداروں کے لحاظ سے زبان کا استعمال کرتے تھے۔ باغ و بہار میں عورتوں اور مردوں کی گفتگو کا انداز ہر جگہ مختلف نظر آتا ہے۔ اگر منصفی فرمائیے اور اس فدوی کی عرض قبول کیجیے تو بہتر یوں ہے کہ جہاں پناہ ہر دم اور ہر ساعت یعنی ہر گھڑی دھیان اپنا خدا کی طرف لگا کر دعا مانگا کریں، اس درگاہ سے کوئی محروم نہیں رہا۔ دن کو بندوبست ملک کا اور انصاف اور عدالت غریب غربا کی فریادیں، تو بندے خدا کے دامن دولت کے سائے میں امن و امان خوش رہیں۔ میں کنیا زیرباد کے دیس کے راجا کی بیٹی ہوں، اور وہ گبرو جو زندان سلیمان میں قید ہے اس کا نام بہرہ مند ہے، میرے پتا کے منتری کا بیٹا ہے۔ ایک روز مہاراج نے آگیا دی کہ جتنے راجا اور کنور ہیں میدان میں زیر جھروکے نکل کر تیر اندازی اور چوگان بازی کریں، تو گھڑ چڑھی اور قصبے ہر ایک کا ظاہر ہوا۔ میں رانی کے نیڑے جو میری ماتا تھیں ٹھاڑی پروا اجھل بیٹھی تھی اور دائیاں سہیلیاں حاضر تھیں، تماشا دیکھتی تھیں۔ یہ دیوان کا پوت سب میں سندر تھا اور گھوڑے کو کاوے دے کر کسب کر رہا تھا، مجھ کو بھایا اور دل سے اس پر ریجھی مدت تک یہ بات گپت رکھی۔ آخر جب بہت بیاکل ہوئی تب دائی سے کہا اور ڈھیر سا انعام دیا۔ سوداگر بچہ یعنی بیٹی وزیر کی اپنی ماں کے پاؤں پر جا گری اور روئی اور بولی کہ میں تمہاری جائی ہوں۔ سنتے ہی وزیر کی بیگم گالیاں دینے لگی کہ اے تتری، تو بڑی شتاہو نکلی، اپنا منہ تو نے کالا کیا اور خاندان کو رسوا کیا، ہم تو تیری جان کو رو پیٹ کر صبر کر کے تجھ سے ہاتھ دھو بیٹھے تھے، جا دفع ہو، یعنی چلے جاؤ یہاں سے۔ میر امن نے اپنی نثر میں عورتوں کی زبان کے بھی دلچسپ نمونے پیش کیے ہیں، اس لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو ان کی تخلیق باغ و بہار شاید واحد کتاب ہو جس میں 18ویں صدی کے اواخر کی دلی کی زنانہ زبان محفوظ کر دی گئی ہے، یعنی 18ویں صدی کے آخر میں جو عورتوں کی زبان، زنانہ زبان اور عورتوں کی زبان، اس کو محفوظ کر دیا گیا ہے۔ پہلے درویش کی بہن کی یہ جملے ملاحظہ ہوں: اے بیرن، تو میری آنکھوں کی پتلی اور ماں باپ کی موئی مٹی کی نشانی ہے، تیرے آنے سے میرا کلیجہ ٹھنڈا ہوا۔ بھائی کو رخصت کرتے ہوئے بہن کی زبان دیکھیے کہ آنسو پی کر بولی، سدھارو، تمہیں خدا کو سونپا، پیٹ دکھاتے جاتے ہو، اسی طرح جلد اپنا منہ دکھائیو۔ شہزادی دمشق پہلے درویش کو کھڑی کھڑی سناتی ہے: چخوش، آپ ہمارے عاشق ہیں، میڈیکی کو بھی زکام ہوا، اگر کسی نے اور نے یہ حرکت بے معنی کی ہوتی، پروردگار کی سوں اس کی بوٹیاں کٹوا چیلوں کو بانٹتی۔ نسوانی کرداروں میں سب سے تیکھی گفتگو بادشاہ فرنگ کی کٹنی کرتی ہے، جس کا حلیہ اور مکالمہ میر امن کی زبانی ملاحظہ ہو۔ ایک بڑھیا شیطان کی خالہ، اس کا خدا کرے منہ کالا، ہاتھ میں تسبیح لٹکائے، برقع اوڑھے، دروازہ کھلا پا کر بے دھڑک چلی آئی اور سامنے ملکہ کے کھڑی ہو کر ہاتھ اٹھا کر دعا دینے لگی کہ الہی، تیری نتھ جوڑی سہا کی سلامت رہے اور کماؤ کی پگڑی قائم رہے۔ میں غریب فقیر نہیں ہوں، ایک بیٹی میری ہے، وہ دوجی سے پورے دونوں
درزہ میں مرتی ہیں، درد زہ میں مرتی ہیں، اور مجھ کو اتنی وسعت نہیں، درد زہ مطلب ہوتا پریگنسی پیریڈ ہوتا، اور مجھ کو اتنی وسعت نہیں کہ ادھی کا تیل چراغ میں جلاؤں۔ اے صاحبزادی اپنی خیر کچھ ٹکڑا پارچہ دلا تو اس کو پانی پینے کا آدھا رہوں۔ کسی عہد کی تہذیب کو سمجھنے میں اس عہد کی طبقاتی زبان معاون ہوتی ہے، یعنی جو لوکل ڈائلیکٹس ہوتی ہیں ان کو سمجھنے میں وہ جو طبقے کی زبان ہوتی ہے وہ معاون ثابت ہوتی ہے۔ میر امن کے قصوں میں مختلف طبقات کا انداز گفتگو اس عہد کی اخلاقی قدروں کو سمجھنے میں معاون ہوتا ہے۔ جب کوئی وزیر بادشاہ کے روبرو بات کرتا ہے تو اس کا انداز بھی الگ ہوتا ہے۔ اس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ میر امن جو ہے وہ اپنی اس کاوش میں بہت حد تک کامیاب ہوئے ہیں، اور کرداروں کی جو زبان کے حوالے سے پیش کی گئی مثالوں سے اس بات کا اندازہ بخوبی لگایا جا سکتا ہے کہ میر امن کا مطالعہ اور مشاہدہ، یعنی جو انہوں نے دیکھا، انہوں نے عوام کے بیچ زندگی گزاری تھی، اسی لیے ہر طبقے کے لب و لہجے سے ان کی واقفیت تھی۔ کرداروں کی زبانی ادا ہونے والے الفاظ طبقاتی تقسیم کو بھی ظاہر کرتے ہیں۔ بادشاہ، وزیر، عمرہ کی گفتگو کا لہجہ اور لفظیات مختلف ہوتی ہیں۔ خواتین اور مردوں کا انداز علیحدہ ہوتا ہے۔ مختلف طبقوں کی گفتگو کا انداز بھی اس عہد کی تہذیب کو نمایاں کرتا ہے۔ میر امن کے نثر کی اس صفت کو بھی تقریباً ہر ناقد نے تسلیم کیا ہے کہ جہاں زبان کی سادگی اور سلاست پائی جاتی ہے، وہیں اس میں اپنے عہد کی تہذیب بھی موجود ہے۔ ڈاکٹر سید عبداللہ اس حوالے سے کہتے ہیں کہ باغ و بہار میں دلی کی تہذیب بول رہی ہے، اس کی تصویریں گردش کر رہی ہیں، اس کے عمرہ، اس کے میلے ٹھیلے، اس کے سیر و تماشے، اس کی ضیافتیں، اس کی تقریبات، اس کے رسوم و قواعد، اس کے آداب و مراسم، غرض اس میں سب کچھ وہ ہے جو اس زمانے کی دلی میں تھا، ہو سکتا تھا، گویا یہ ایک زندگی کا نقشہ ہے۔ میر امن اپنے بیان کو پرشکو اور پرتکلف نہیں بناتے، بلکہ وہ عام بول چال کی زبان اور روزمرہ کے استعمال کرتے ہیں، اور یہی ان کے اسلوب کی خوبی بن گئی ہے۔ انہوں نے تراکیب و قافیہ اور الفاظ کی تکرار کے سلسلے میں میر امن کی جو نثر میں خوبصورت آہنگ پایا جاتا ہے، یہی اس کی دلکشی کا راز بھی ہے۔ یہ آہنگ عموماً قافیہ الفاظ سے پیدا ہوتا ہے جو اکثر مکالماتی جملوں میں بے ساختہ آئے ہیں۔ بعض جگہوں پر میر امن نے ہم قافیہ الفاظ لانے کا التزام بھی کیا، یعنی انہوں نے اس بات کی کوشش کی کہ ہم قافیہ الفاظ آ جائیں۔ میر امن جگہ جگہ فارسی الفاظ، تراکیب، تشبیہات اور استعارات کا بھی استعمال کرتے ہیں، لیکن ان کا اسلوب کہیں بھی نو طرز مرصع یا فسانہ عجائب کی طرح مرصع، مسجع اور مقفع عبارت آرائی کا سبب ثقیل معلوم نہیں ہوتا، یعنی اس پر ان کا فوکس رہا ہے، یعنی انہوں نے جو ہے وہ یعنی مرصع کاری نہیں کی، ان کو سجایا نہیں ہے، اس میں بہت زیادہ مقفع عبارتیں نہیں ہیں، جو عبارتیں جو لائنیں ہیں وہ مقفع نہیں ہیں، اور ثقیل الفاظ کا بھی استعمال نہیں کیا ہے۔ یہ بات بھی قابل غور ہے کہ میر امن کی مسجع کاری افعال تک ہی محدود ہے، اور وہ بھی بعض فقرے کے آخری لفظ سے ہم قافیہ ہے۔ یہ شاید اس احساس کا نتیجہ ہے کہ کوئی کتاب لکھی جا رہی ہے اور قدیم زمانے کی داستان ہے جو سنانے کے لیے تحریر کی جا رہی ہے۔ میر امن کی اس ہنر کا اندازہ کچھ اس طرح کیا جا سکتا ہے کہ میں نے کہا کہ اجی اب پھر کب ملاقات ہوگی، یہ کیا تم نے غضب کی بات سنائی، اگر جلد آؤ گی تو مجھے جیتا پاؤ گی، نہیں تو پچھتاؤ گی۔ کپڑے پھاڑنا، نہ کھانے کی سدھ، نہ بھلے برے کی بدھ۔ معلوم نہیں خود بخود یہ کیا غضب ٹوٹا جو ان کا آرام اور کھانا پینا سب چھوٹا۔ میر امن نے عام طور پر اپنی نثر کو شاعرانہ طریقوں سے مؤثر بنانے کے بجائے نثر کے خاص وسائل کا استعمال کرتے ہیں۔ ان کی اثر آفرینی کا یہ حربہ، یعنی یہ جو گر تھا، تکرار الفاظ اور تابع محمل کا استعمال ہے، جس سے جوش اور خوش آہنگی پیدا کرنا مقصود ہے۔ مثلاً برس دن کے عرصے میں ہرج مرج کھینچتا ہوا شہر نیم روز میں جا پہنچا، جتنے وہاں کے آدمی ہزاری اور بازاری نظر پڑے سیاہ پوش تھے، جیسا آواز سنا تھا اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ پہلی تاریخ سارے لوگ اس شہر کے چھوٹے بڑے، لڑکے بالے، عمرہ، بادشاہ، عورت، مرد ایک میدان میں جمع ہو گئے۔ تو اس طرح سے جو میر امن ہیں وہ اپنی بات چیت کو آگے بڑھاتے ہیں، اور وہ انہوں نے بھی ہندی کو بھی الفاظ کا استعمال کیا اپنی داستان میں، اور ہم دیکھتے ہیں کہ میر امن کی جو نثر میں چاہے
واقعات ہوں چاہے جو کچھ ہو، وہ انہوں نے اپنی نثر میں پوری طرح سے وہ کامیاب ہوئے ہیں۔ میں انہی کلمات کے ساتھ آپ سے رخصت چاہتا ہوں، اور پھر آپ کو میں بتاؤں گا۔ خدا حافظ۔